تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج اس کے لیے چند مہینے اور دن اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر ہیں. جس نے حج کی نیت کر لی اور اس نے احرام باندھ لیا تو اسے چاہیے کہ زبان سے بھی کوئی گناہ کی بات نہ کرے اور بدنی بھی کوئی گناہ نہ کرے اور جھگڑا بھی نہ کرے. اور جو کچھ تم نیکی کرو گے اللہ جل شانہ کو اس نیکی کا پتہ ہے. اور حج کے سفر میں اپنے ساتھ ضروریات کا سامان لے لینا اور پھر اللہ جل شانہ کا خوف اختیار کرنا، یہی تقوی ہے اور یہی پرہیزگاری اور زاد سفر ہے، یعنی یہی توشہ ہے حج کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر عقل ہے تو اللہ سے ڈرو کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنا سامان سفر ساتھ میں لے لو. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے دو باتوں کی وضاحت فرمائی. پہلی بات یہ کہ حج جو ہے اس کے لیے مخصوص دن بھی ہیں اور مخصوص مہینے بھی ہیں حج کے، اور ان مخصوص دنوں ہی میں اللہ کی عبادت کرنا ہے اور مخصوص جگہوں میں ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے اور مخصوص انداز ہی میں عبادت کرنا ہے. دوسری بات، بعض لوگ حج کے لیے نکلتے اور ساتھ میں اپنا توشہ کم لیتے اور پھر راستے میں وہ توشہ ختم ہو جاتا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے. خرچ کم لیتے اور پھر راستے میں مانگتے رہتے. اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ تقوی نہیں ہے کہ سارے اسباب چھوڑ کے چلے جاؤ، بلکہ اپنا انتظام مکمل کر کے پھر حج کا سفر شروع کرو. تقوی تو دل کی کیفیت کا نام ہے. گناہ سے زبانی گناہ ہو، بدنی گناہ ہو، یا جو ہے جنگ و جدال اور جھگڑا ہو، یہ گناہوں سے بچنا یہ ہے تقوی. اللہ فرماتے ہیں واتقون یا اولی الالباب، تقوی کو سمجھو، عقل رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اور تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ جب تم حج کے سفر میں جاؤ تو وہاں جو اللہ کا فضل یعنی حلال روزی تلاش کرنے کے لیے کوئی تجارتی بات نہ کرو. اور جب تم عرفات سے چلو تو اللہ جل شانہ کو یاد بھی کرو. مشعر حرام ایک جگہ ہے، وہاں پر دعا مانگی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، تو اللہ کا وہاں خوب زیادہ ذکر کرو. اور اللہ کا ذکر کرنا بھی اللہ نے تمہیں سکھایا، حالانکہ تم جانتے نہیں تھے. اللہ جل شانہ نے بتلایا، تم اس سے غافل تھے. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر عرب کی ایک جاہلانہ رسم کو ختم فرمایا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب حج کے سفر میں نکلے ہیں تو اب کسی بھی عمل کے بعد تجارت کرنا یا کاروبار کی کوئی بات کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، برا مانتے تھے. اللہ جل شانہ نے فرمایا حلال تجارت کرنا یہ حج کے ارکان کے منافی نہیں ہے. ایک شرط ہونی چاہیے بس. وہ کیا چیز ہے کہ حج کے جو اعمال ہیں، مناسک حج ہیں، حج کے ارکان ہیں، واجبات اور سنن ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، کرنے کے کام ہیں، ان کے اندر وہ تجارت، وہ ویپار، وہ کاروبار رکاوٹ نہ بنے، مانع نہ ہو. اس کی وجہ سے اعمال میں جو ہے وہ کمی نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے.
ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جہاں سے لوگ چلیں وہیں سے تم بھی چلو، یعنی عرفات سے 9 ذی الحجہ کا قیام کر کے پھر عرفات سے مزدلفہ کے لیے چلو. مزدلفہ میں رات کا قیام، پھر وہاں اللہ کو یاد کرنا، اور وہاں سے جو ہے مینا کے لیے کنکر لینا. یہ رات عبادت کی، دن عرفات کی عبادت کا، مزدلفہ کی رات کی عبادت. عربوں نے اپنے لیے ایک مخصوص چیز بنا لی تھی. وہ تو یہی کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے نیچے رہنے والوں کو الگ احکام سناتے اور خود کے لیے ایک الگ سے ایک لا بناتے، قانون بناتے تھے. انہوں نے قانون بنا رکھا تھا کہ ہم تو جو ہیں کعبۃ اللہ کے متولی ہیں اور وہاں کے سردار ہیں اور وہاں کے فیصلے سنانے والے ہم ہیں، وہاں کے حاکم ہیں، لہٰذا ہم تو عام لوگوں کے ساتھ جا کے عرفات میں تمبو لگا کے اور خیمے لگا کے بیٹھنا، وہاں گڑ گڑانا، سب کے ساتھ میں رہنا، یہ ہماری انسلٹ ہے، ہماری عہدے اور ہماری عہدے کے خلاف ورزی ہے، ہم اتنا جھک نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جہاں عرفات سے لوگ چلے وہاں سے تم چلو، اور اپنی بڑائی کی اور غرور کی اور تکبر کی اور سرداری کی بھوت کو اپنے دماغ سے نکالو، لوگوں کے ساتھ رہو. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواس. یہ حج کا سفر تو عاشقانہ سفر ہے، زبان بھی، ذکر بھی اللہ کا سکھایا ہوا، لباس بھی اللہ کا حکم کیا ہوا، جگہ بھی اللہ کی طے کی ہوئی، عمل بھی اللہ کے طے کیے ہوئے. تبھی تو بندہ جو ہے اللہ کا سچا عاشق بنتا ہے جب حج کا سفر کرتا ہے. اللہ ہم سب کو حج کا سفر نصیب فرمائے، کہیں آمین. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور الرحیم. اللہ جل شانہ چاہے وہ مالک ہے، خالق ہے، لیکن غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس لیے آج تک جو جہالت کی وجہ سے ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے معاف کر دیا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم حج کے ارکان کر چکو، یعنی مینا کے اندر جو ہے حج کے ارکان مکمل کر چکو، تو حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد اب جو ہے جو اعمال مخصوص تھے انہیں مخصوص نہ رکھو، بلکہ عام لوگوں کو جو حکم ہے وہ سبھی کے لیے حکم ہے. شریعت کا حکم سب کے لیے یکساں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے وہی اعمال کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی وہی اعمال کروائے جا رہے ہیں. جب تم مناسک حج کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو جب تم مینا میں آ جاؤ تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی قدرت بیان کرو، اللہ نے تمہیں ہدایت دی وہ بیان کرو، اللہ جل شانہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے اسلام کو نازل فرمایا، تمہیں دین اسلام دیا، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی بیان کرو. مشرکین میں سے بعض وہ ہوتے تھے جو آخرت کو، قیامت کو نہیں مانتے تھے، بلکہ صرف اپنے آباء و اجداد کا اور اگلے ان کے پروج جو تھے ان کی بڑائیوں کا، ان کی جنگوں کا، ان کی بہادری کا بس اسی تذکرے میں نکال دیتے وقت. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ مقام اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا مقام ہے. یہاں پر اللہ کو یاد کیا کرو. اپنے آباء و اجداد کو جتنا یاد کرتے تھے نا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ تو وہ تھے جو صرف دنیا مانگتے تھے، ہمیں دنیا میں بہت کچھ دے دے، دنیا میں دے دے، انہیں آخرت پہ یقین نہیں تھا. اللہ فرماتے کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اور کچھ کیسے ہیں. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بعض وہ لوگ ہیں جو یہ مانگتے تھے، اللہ سے ایسی دعا کرتے تھے، یہ طواف کے دوران بھی پڑھنے کی دعا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی یعنی نیکی والی، حلال والی زندگی عطا فرما، نیک عمل صالح والی اور حلال روزی والی زندگی عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے حسنہ یعنی تیری رضامندی والی، اچھائی والی، جنت والی ہمیں جو ہے مقدر فرما. اور پھر وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں پناہ نصیب فرما.
اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کمائی کو جو اپنے حصے میں رکھ لیا، کہ جو اعمال کیے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جنہوں نے نیک اعمال اور اچھی زندگی دنیا میں بھی مانگی آخرت میں بھی مانگی، یہ مقدر والے لوگ ہیں، اچھے مقدر والے لوگ ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کا عمل انہیں کام آئے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جل شانہ اس کا عنقریب حساب لینے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حج کے ارکان کیسے کرنا اور کس طرح سے ادا کرنا، یہ جو ہے تفصیل بیان فرمائی ہے تمام بندوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو حج بیت اللہ مقبول مبرور نصیب فرمائے، جس میں نہ زبانی گناہ ہو، نہ بدنی گناہ ہو، نہ جنگ و جدال ہو، صبر و استقامت و استقلال والا، اخلاص والا، تقوی والا ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔